امریکہ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں عشائیہ دیا۔ ایلون مسک اور کرسٹیانو رونالڈو نے بھی شرکت کی۔ امریکی صدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ میں دریپا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں غزہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس میں کئی ممالک کے سربراہان مملکت ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس کی جانب سے مزید یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی خاندانوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر کے خطاب کے بعد سعودی ولی عہد نے بہترین مہمان نوازی پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی قرارداد برائے حق خود ارادیت متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی نے اتفاق رائے سے پاکستان کی ایک قرارداد منظور کر لی، جس میں ان اقوام اور عوام کے حق کو خود ارادیت کے جامع عزم کو دوبارہ اجاگر کیا گیا ہے، جو اب بھی نوآبادیاتی، غیر ملکی اور اجنبی تسلط کے تحت ہے۔ پاکستان نے اس موقع پر واضح کیا کہ اقوام متحدہ اپنے مقاصد اور اصولوں کے مرکز میں رکھتی ہے، اس حق کو رکھتی ہے۔ 63 ممالک کی جانب سے مشرق وسطیٰ پر پیش کی گئی ہے۔ یہ قرارداد پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ سفیر عاصم افتخار احمد نے پیش کی، جسے جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی جو سماجی، انسانی اور ثقافتی امور سے متعلق ہے، میں اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ یہ قرارداد جسے پاکستان 1981 سے پیش کر رہا ہے، دنیا کی توجہ ان عوام کی جانب مبذول کرواتی ہے جو اب بھی اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں، جن میں فلسطین اور کشمیر کی عوام بھی شامل ہے۔ متوقع ہے کہ یہ قرارداد آئندہ ماہ جنرل اسمبلی سے توثیق کے لیے پیش کی جائے گی۔ قرارداد کے 193 رکنی جنرل اسمبلی غیر ملکی فوجی مداخلت اور قبضے کی ان کارروائیوں کی سخت مخالفت کرے گی جو اقوام اور عوام کے حق خود ارادیت کو دبانے کا باعث بنتی ہے، اور ایسے اقدامات کی ذمہ داری ریاستوں سے نہیں بلکہ فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایسے اقدامات کی ذمہ دار ریاستوں سے انہیں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرے گی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں تھا، جسٹس جمال کا فیصلہ جاری۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا جسٹس جمال مندوخیل کا فیصلہ 12 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں سے انہوں نے مخصوص 39 نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فیصلے کے مطابق 81 نشستوں کے معاملے میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں۔ انہوں نے 81 نشستوں پر اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کر دیا۔ فیصلے کے مطابق 81 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 81 نشستوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ 81 امیدواروں کا معاملہ عدالت کے سامنے زیر التوا نہیں تھا۔ فیصلے کے مطابق 81 امیدواروں کے بارے میں اکثریتی فیصلہ اختیار سے تجاوز تھا۔ عمران خان کی GHQ حملہ کیس میں پیشی کے لیے ویڈیو لنک تیاری کا حکم۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے روبرو ہوئی، تاہم آج بھی کیس کا ٹرائل نہیں ہو سکا، جس کے بعد ملزم شیخ رشید، سمابیہ طاہر اور دیگر حاضری لگا کر واپسی روانہ ہو گئے۔ آج کی سماعت میں ویڈیو لنک آن نہیں ہو سکا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کے گواہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈیوٹی پر ہیں، جس پر عدالت نے گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت ویڈیو لنک واٹس ایپ کال پر ہوگی۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ کو جیل میں بانی PTI عمران خان کی پیشی کے لیے ویڈیو لنک تیاری کا حکم دیا۔ دوران سماعت وکلا صفائی کی جانب سے
عمران خان سے فوری ملاقات کرانے کی درخواست دائر کی گئی۔ وکیل فیصل ملک نے موقف اختیار کیا کہ کلائنٹ بانی چیئرمین عمران خان سے کیس کے سلسلے میں مشاورت ضروری ہے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل فیصل ملک نے کہا کہ 27ویں یعنی ترمیم بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ دونوں 26ویں اور 27ویں ترامیم رول بیک ہونی چاہیے۔ دونوں ترامیم جمہوریت اور آئین پر حملہ ہیں۔ تمام سرکاری وکلاء کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر محمد سرفراز علی متلو ایڈوکیٹ جو سندھ ہائی کورٹ بار کے ہونے والے الیکشن میں صدارتی امیدوار بھی ہیں، انہوں نے تمام پروسیکیوٹرز کو خوشخبری سنا دی۔ بتایا کہ سرکاری وکلاء کو اپ گریڈ کر دیا اور سرکاری نائب قاصد کو کلرک کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں کراچی یونائیٹڈ پروسیکیوٹر لا آفیسر ڈسٹرکٹ اٹارنی آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن سندھ پاکستان کے بانی چیئرمین سید شمیم احمد اے ڈی پی پی ویسٹ کراچی نے ریٹائرڈ پروسیکیوٹر ڈسٹرکٹ اٹارنی کے اعزاز میں تقسیم شیلڈ تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر بیرسٹر محمد سرفراز علی متلو تھے۔ اس تقریب میں پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور پانچوں اضلاع کے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر اور سینکڑوں سرکاری وکلاء دیگر وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرکاری وکلاء کی اس تقریب میں سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر بیرسٹر محمد سرفراز متلو کی آمد پر ان کا شاندار استقبال، مہمان خصوصی دیگر وکلاء کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور اجرک سندھی ٹوپی پہنائی۔ سرکاری وکلاء رہنماؤں نے ریٹائرڈ پروسیکیوٹر کی کاوشوں پر روشنی ڈالی اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ ان کی محنت، ایمانداری، لگن سے عدالتوں کی معاونت کرنے پر ریٹائرڈ پروسیکیوٹرز کو مہمان خصوصی بیرسٹر محمد سرفراز علی متلو نے شیلڈ دی۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے خطاب کیا اور سرکاری وکلاء کو اپ گریڈ کی خوشخبری بھی سنائی۔ سرکاری وکلاء نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سرکاری وکلاء کی تقریب میں صدر ہائی کورٹ بار سرفراز علی متلو نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے 40 منصوبے مکمل کیے اور اب سرکاری وکلاء کے مزید 5 منصوبے بھی مکمل کریں گے۔ سرکاری وکلاء کی درینہ مطالبہ کر دیا ہے پورا، تمام سرکاری وکلاء کو اپ گریڈ کر دیا، یقین دلایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن سے قبل تمام سرکاری وکلاء کو اپ گریڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ہم نے 40 منصوبے مکمل کیے ہیں، یہ آج 41ویں منصوبے کی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 دنوں میں 42ویں منصوبے کی بات ہوگی اور پھر 43ویں منصوبے کی بات ہوگی۔ میری کوشش ہے کہ 10 دنوں میں ہم 45 کو کراس کریں۔ مجھے بتائے گئے ہیں ایک سروس اسٹرکچر کی بات ہے، یعنی اپ گریڈ کر کے سب کو اپگریڈیشن بھی دیں اور پراپر ایک پروموشن کا اسٹرکچر بھی دیں۔ یہ خالی اپ گریڈیشن نہیں ہوگی، اپ گریڈیشن تو تمام جتنے بھی پروسیکیوٹرز ہیں سب 1 اسٹیج اپ گریڈیشن ہوگی ہی ہوگی، لیکن آگے پروموشن کا بھی ٹریک ہوگا۔ ایسے نہیں کہ اگر 18 سے 19 میں آئے تو یہیں رک جائے گا، نہیں، 19 سے 20 کے پروموشن کا بھی اس کا ٹریک اسی سے بنا ہوا ہوگا۔ اسی ایک نوٹیفیکیشن میں ایک چیز آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے جیسے واحد انصاری صاحب نے یہ بات کی، دیروں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو وکلاء ریسنٹلی ریٹائر ہوئے، خاص طور پر میرے بطور سیکرٹری اور صدر کے ٹینیئر ان کا کیا بنے گا۔ تو میں ان کی یہ آج کی بات لے کے اور ضرور پی جی صاحب کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اس کو ایفیکٹ دیں ایٹ لیسٹ فرام 2023 دسمبر 2023۔ اس اسنا سے جتنے بھی وکلاء سرکاری وکالت سے ریٹائر ہوئے ہیں ان کو بھی اس کا بینیفٹ ملے، پینشن اور پے میں۔ اور آج میں نے شاید کچھ 15 یا 16 پیون کو کلرک پروموشن کیا ہے آج سب کے، اور اللہ کا شکر ہم نے جب بھی کسی کا ساتھ دیا ہے کھل کے ساتھ دیا ہے۔ تمام سرکاری وکلاء نے سرفراز متلو کی مکمل حمایت کرنے اور ووٹ دینے کا اعلان کیا۔ اس تقریب میں دیگر سرکاری وکلاء نے بھی خطاب کیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن میں حصہ لینے والے وکلاء نے اپنی مہم تیز کر دی۔ معروف قانون دان عمران عزیز ایڈوکیٹ جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں، کراچی بار ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہے۔ وکلاء کی مزید مذمت کرنے کے لیے اب عمران عزیز ایڈوکیٹ کراچی بار کے جنرل سیکرٹری کی نشست کے امیدوار ہیں۔ وکلاء کی بڑی تعداد ان کی مکمل حمایت کر رہی ہے، جبکہ پنجاب بار کے وکلاء نے بھی کراچی بار میں اس سے ملاقات کی۔ کہا کہ عمران عزیز کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں، کراچی کے وکلاء سے محبت کرتے ہیں، گزشتہ سال سے وکلاء کی خدمت کر رہے ہیں۔ عمران عزیز اعلیٰ تعلیم یافتہ، انکساری اعلیٰ ظرف کے مالک، شریف النفس شخصیت کے مالک ہیں، وکلاء کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، بلکہ وکلاء کے فلاح کے لیے بہترین کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔
वकील साथी एहसान एडवोकेट ने कहा कि इमरान अजीज कानून की बालादस्ती अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी शख्सियत को देखकर उनके साथ शामिल हुआ और इमरान अजीज़ के शाना बशाना हूँ। इमरान अजीज़ ने कहा, इसके ऊपर बड़ा कराची भर के वकला, सिंध भर के और बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, जिसकी एक कड़ी आपने देखा सैटरडे को जिस तरह आपने सक्खर में कन्वेंशन किया। और बड़ा अफसोस होता है, बल्कि शर्म आनी चाहिए ऐसे अनासिर को जो सिविलियन होते हुए, आम शहरी होते हुए वकला कन्वेंशन में घुस आए, जिनको सियासी पार्टियों की आशीर्वाद हासिल थी। उसके बाद फिर भी हमने उसके कन्वेंशन को कामयाब किया। उस कन्वेंशन में ऐलान हुआ कि एक हफ्ते तक पूरे सूबे सिंध में हड़ताल का अमल किया जाएगा। सिंध बार कौंसिल ने इसको नोटिफिकेशन इशू किया और उसके पहले मरहले में आज सिटी कोर्ट के अंदर भी, बल्कि पूरे सूबे सिंध के अंदर तमाम अदालतों में अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट किया गया है। कल से इंशाअल्लाह ताला सुबह 11 बजे के बाद अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट होगा। देखिए मुतालबा क्या है, इन स्ट्राइक में मुतालबा हमारा ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब जनाब याया आफरीदी साहब जो है एक लार्जर बेंच बनाए, फुल कोर्ट बेंच बनाए, जिसके अंदर उन तमाम पिटीशन को जो मुल्क भर में फाइल की गई है 26वीं तरमीम के खिलाफ और 27वीं तरमीम के खिलाफ, उनकी सुनवाई की जाए। अगर जैसे ही वो लार्जर बेंच का कयाम अमल में लाते हैं, उसके बाद वो उनके उसमें तमाम पिटीशन को जमा करके उस पर सुनवाई करते हैं, हम ये हड़ताल का मरहला जो है, हड़ताल की जो हम अदालती कार्रवाइयाँ जो हड़ताल की नजर हो रही है उसको खत्म कर देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक अफान खान गाजी लाहौर से। इमरान अजीज़ एडवोकेट साहब, आप इनकी डेडिकेशन, इनकी अफेक्शन, इनकी जो अटैचमेंट है, जो कमिटमेंट है कराची बार के साथ, उसकी ऑनेस्टी में कोई रत्ती बराबर शक नहीं है। इनकी यही खूबी जो है इंशाअल्लाह इनको एक दिन कराची बार का सदर बनाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और लोग देखेंगे। साहब जो है इस वक्त मौजूदा सिटिंग जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और हर दिल अजीज़ हैं। और शाना हूँ। इमरान अजीज़ ने कहा कि ऐसे वकील को मुंतखब किया जाए जो वकला की फलाह के लिए काम कर सके। वकला को चाहिए कि ऐसे वकील का इंतखाब करे जो वकला की बिलो से खिदमत करे।